This is Minarets of Islam. آپ کے سامنے پھر سے حضرت طبل عالم بادشاہ جن کا نام نتھر اولیاء اور دوسرا ان کا نام متھر الدین رضی اللہ تعالی، وہ نسب و شجر سے آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب 1000 سال پہلے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہنچے مدینہ، 1000 سال پہلے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہنچے مدینہ منورہ، تو آپ نے ہند جانے کا حکم دیا۔ آپ یہاں پر آ گئے اور ترچی ساؤتھ انڈیا تمل ناڈو میں مقیم کیے، اور یہیں پر آپ کی درگاہ شریف ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی اپنی زندگی کے حالات کی۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں نے ان کے بارے میں بہت کچھ کہا ہوا ہے، اور اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ پارٹ 3 تیسرا حصہ ہے۔ مجھے لگتا نہیں کہ میں اس میں مکمل کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایک اور ویڈیو اس کے اوپر لگے گی۔ حضرت طبل عالم بادشاہ کی شادی نہ ہوئی تھی، وہ ترچی میں جب آئے اپنے 900 اپنے اصحاب کے ساتھ، ساتھیوں کے، مریدین کے، وہاں ایک راجا تھا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اس کے لیے دعا کی اور کہا کہ پہلی اولاد میرے لیے دے دیں، دوسری تمہارے لیے ہوگی۔ جب بادشاہ کو اولاد ہوئی، وہ بہت ہی خوبصورت سی بیٹی تھی، اس کے دل میں یہ فطور آ گیا کہ کیوں نہ اس بیٹی کو خود رکھ لے اور دوسری جو بھی اولاد ہے ان کو دے دیں۔ پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن وہ بیٹی گوشت کا لوتھڑا بن کے رہ گئی۔ تو دونوں راجا اور رانی پریشان ہو گئے اور سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ سیدھے آئے اور حضرت کے دربار میں حاضر ہو گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا کہ یہ بیٹی گوشت کا لوتھڑا بن گئی ہے، غلطی ہوئی۔ تو حضرت نے کپڑا ہٹا کے کہا کہاں ہے، یہ تو صحیح ہے۔ تو دیکھا تو گوشت کا لوتھڑا بیٹی بن گئی تھی۔ پھر وہی جیتا جاگتا نمونہ خوبصورت سی بیٹی کا، اور وہی بیٹی حضرت نے اس بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا، اور ان کا نام انہوں نے محمد جگنی رکھا۔ یہ نام کے لیے بھی ایک واقعہ ہے۔ وہ بالکل چھوٹی بچی تھی، جس وقت اندھیرا تھا اور رات کی تنہائی میں حضرت طبل عالم بادشاہ عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک باہر سے ایک جگنو آ گیا اور ان کی بیٹی جگنو سے کھیلنے لگی خوشی سے۔ دیکھتے دیکھتے وہ جگنو کھڑکی سے باہر چلا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت طبل عالم بادشاہ کو اس بیٹی سے اتنی محبت تھی کہ کوئی باپ بھی اتنی بیٹی کو شاید ہی کہیں چاہا ہو۔ تو انہوں نے بیٹی سے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو بیٹی نے کہا روتے ہوئے، وہ جگنو چلا گیا، مجھے جگنو چاہیے۔ آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور دعا کی، تو اچانک 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں ہزاروں جگنو آ گئے، اور ان کی بیٹی ہنستی ہوئی کھیلتی ہوئی جگنو کے ساتھ وہ جب ہنس رہی تھی تو حضرت نے کہا یہ تو ماما جگنی ہے، جگنو والوں کی۔
کی ماں. تب سے ان کی بیٹی کا نام محمد جگنی بن گیا. آج بھی ان کی مزار، ان کی بیٹی کی مزار آپ کے ہی مزار شریف کے بالکل ساتھ ہی قریب ہی ہے، قدموں کے پاس. اور ماما جگنی کے پاس یہ طوطا ہوا کرتا تھا. اس کی کہانی بھی یہ ہے کہ جب راجا کا بیٹا بڑا ہو گیا اور وہ تخت پہ بیٹھنے لگا تو انہوں نے ایک رسم و رواج کے تحت بہت بڑا پروگرام بنایا تاج پوشی کا. تو اس بیٹے نے ماما جگنی جو اپنی بہن ہوتی ہے اسے انہوں نے انوائٹ کیا. بڑی شان و شوکت کے سپاہیوں کے ساتھ جلوس کے ساتھ ماما جگنی کو محل لے کر گئے. اور جب تاج پوشی پوری ہو گئی تو اس شہزادے نے جو اب راجا تھا کہا کیا اے بہن آپ کو کیا چاہیے، جو بھی ہو میں دوں گا. تو ان کے سامنے ایک طوطا ادھر پنجرے میں تھا. ماما جگنی کو بہت اچھا لگا وہ طوطا. انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے وہ طوطا دے دے. تو وہ ہنس کر طوطا اپنی بہن کو دے دیا. وہ طوطا لے کر آ گئی اور وہ طوطا ماما جگنی کے ساتھ ہنستے رہا، باتیں کرتا تھا. ایک وقت جب وہ قرآن شریف شروع کر چکی پڑھنے کے لیے، کیونکہ حضرت طبل عالم بادشاہ کی خوشخط اتنی پیاری ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں قرآن میں وہاں پر رکھا ہوا ہے وہ قرآن مجید جو 1000 سال پہلے حضرت نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. بڑی ہی خوبصورت خطاطی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے. اور وہ اپنی بچی کو، اپنی بیٹی کو، ماما جگنی کو پڑھنے کے لیے دیا ہوا تھا. ماما جگنی جب اس قرآن کو پڑھتی تھی تو طوطا سنتا 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 وہ بھی حافظ قرآن ہو گیا. ماما جگنی بھی حافظ قرآن اور طوطا بھی حافظ قرآن. اور جب ماما جگنی کا انتقال ہو گیا اور ان کا طوطا بھی انتقال کر گیا تو طوطے کا مزار ماما جگنی کے ساتھ ہی اسی جگہ ہے، آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. ناظرین کرام، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جسے میں کہنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. اس کے لیے وقت چاہیے، ایک اور پارٹ آتا رہے گا. اور حضرت طبل عالم بادشاہ کے ایسے کرامات ہیں جو آج بھی جاری ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے مجھے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں صحیح کروں گا. جزاک اللہ خیر، شکریہ. رہی عمر بھر یہی آرزو، رہی عمر بھر یہی آرزو کہ میں جان تم پہ فدا کروں، کہ میں جان تم پہ فدا کروں. ہے مدینہ دور ہے جام بلب، ہے مدینہ دور ہے جام بلب. اے حبیب کہیے میں کیا کروں، اے حبیب کہیے میں کیا کروں. رہی عمر بھر یہی آرزو، لیا دل نے نام جو آپ کا، لیا دل نے نام
नूर सामने छा गया। ये वजूद आप में ढल गया, ये वजूद आप में ढल गया। तो मैं खुद को कैसे जुदा करूं, तो मैं खुद को कैसे जुदा करूं। रही उम्र भर यही आरज़ू। मैं तो खाक हूँ, मैं गुबार हूँ, मैं तो खाक हूँ, मैं गुबार हूँ। ऐ हवा तू मुझको उड़ाए जा, मैं तो खाक हूँ, मैं गुबार हूँ। ऐ हवा तू मुझको उड़ाए जा, ऐ हवा तू मुझको उड़ाए जा। जहाँ नक्श पाए हबीब है, जहाँ नक्श पाए हबीब है। के नमाज इश्क अदा करूं, जहाँ नक्श पाए हबीब है। के नमाज इश्क अदा करूं, रही उम्र भर यही आरज़ू। हुआ फैज़ हम पे जो आपका, हुआ फैज़ हम पे जो आपका। ये जुनून ये इश्क अता हुआ फैज़ हम पे जो आपका। ये जुनून ये इश्क अता हुआ, ये जुनून ये इश्क अता हुआ। ये वजूद तुम पे फना हुआ, ये वजूद तुम पे फना हुआ। रहा पास क्या जो दुआ करूं, ये वजूद तुम पे फना हुआ। रहा पास क्या जो दुआ करूं, रही उम्र भर यही